ناظرین، میں ہوں کلیم خالد اور آج ہمارے ساتھ جناب چیف کارپوریشن عظمت قدیر گرایا صاحب اور ان کے اور افیسر کارپوریشن کے کسور عباس صاحب ڈپٹی میونسپل افیسر پلاننگ اینڈ آرکیٹیکٹ موجود ہیں۔ جناب عظمت صاحب، اب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کل کارپوریشن رحیم خان کی طرف سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن جاری ہے اور غیر قانونی سوسائٹیز کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تعمیر شدہ سوسائٹیز کو مسمار کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ہم انہی سے پوچھیں گے۔ جی جیسا کہ میں نے پہلے ہماری گفتگو ہوتی رہی آپ سے، یہ جتنی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا لینڈ سب ڈویژنز ہیں، ان کے قواعد و ضوابط گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں۔ جو لینڈ سب ڈویژن ہے یہ 100 کنال سے کم رقبے پہ مشتمل ہوتی ہے، جو ہاؤسنگ سکیم ہے یہ 100 کنال سے زیادہ رقبے پہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس کو اپروو کروانے کے لیے سب سے پہلے ڈیولپر یا مالک ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے ثبوت ملکیت لے کے آتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سوسائٹی بنانی ہے۔ ہم اس کیس کو ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی میں لے کے جاتے ہیں، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ضلع کرتے ہیں۔ اس میں پریلیمنری پلاننگ پرمیشن دی جاتی ہے، ابتدائی منظوری، کہ جی آپ کو اس جگہ پہ یہ اسکیم بنانے کی اجازت ہے، اس کے لیے 6 مہینے کا ٹائم ہے، آپ نے یہ ڈاکومنٹ ہمیں پورے کر کے دینے، جس کی تفصیل کافی لمبی ہے، وہ بھی آپ کو کسور عباس صاحب بھی بتا دیں گے۔ اس میں ریونیو کی جو ملکیت کی ثبوت ہیں وہ انہوں نے لے کے آنے ہوتے ہیں، ڈرائنگیں لے کے آتے ہیں کہ وہ سیوریج کس طرح بچھائیں گے، واٹر سپلائی کس طرح بنائیں گے، روڈیں کس طرح بنائیں گے، پارک کس جگہ بنائیں گے، روڈ کتنی چوڑی چھوڑیں گے، پبلک کے لیے اور کون کون سی جگہ ایسی ہے جو چھوڑیں گے اور بعد میں ہمارے نام منتقل کریں گے۔ تو یہ جو کارروائی کرنی پڑتی ہے ہمارے لیے سارے بڑے محترم ہیں، بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اور لینڈ سب ڈویژنس کے مالک۔ ان کی طرف سے ہمارے پاس ریونیو آتا ہے، یہ لوگوں کو سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ وہ جو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے بنیادی منظوری کے بعد کہ اس کی تکمیلات کروا لیں، وہ تکمیلات پوری نہیں ہو پاتی ہیں اور کام موقع پہ شروع ہو جاتا ہے۔ سڑکیں بننا بھی شروع ہو جاتی ہیں، ادھر سیوریج بچھنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سیل پرچیز بھی شروع ہو جاتی ہے، جس کی اجازت نہیں دیتا قانون۔ اس وجہ سے ہمیں یہ کارروائی کرنا پڑتی ہے کہ پہلے تکمیلات کر لیں، فائنل منظوری کروا لیں، 6 مہینے کے اندر اندر اپنے ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ ویریفائی کروا لیں، جو NOC مطلوبہ ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیں، جو ڈرائنگیں ہیں سیوریج کی، واٹر سپلائی کی، وہ ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد یہ کام کریں۔ جو پلاٹ ہمارے نام منتقل ہونے ہوتے ہیں وہ پھر انہوں نے کروانے ہوتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزوں کی ویریفیکیشن NOC وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کی فائنل منظوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے مراحل میں بھی یہ ہے کہ وہ جو پبلک پلیسز چھوڑنی ہوتی ہیں وہ تو ہمارے نام منتقل ہو جاتی ہیں، ادارے کے نام۔ جو ان کا بیچنے والے پلاٹ ہوتے ہیں، سیلیبل پلاٹس، اس کا 20% مارٹگیج کرنا پڑتا ہے MC کے نام۔ وہ گارنٹی کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ جی جیسے جیسے یہ کام ہم کرتے جائیں گے ڈیولپمنٹ کے، وہ ہم ان کو ریلیز کرتے جائیں گے۔ وہ گارنٹی کے طور پہ رکھتے ہیں کہ ادھورا کام کو نہ چھوڑ دیا جائے۔ بس صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے، کئی صاحبان جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، موقع پہ کام پہلے شروع کر لیتے ہیں، تکمیلات بعد میں کرتے ہیں، اس میں شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ ورنہ ہمارے کوئی ایسا مقصد نہیں کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے یا کسی کو خواہ مخواہ تنگ کیا جائے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جو صاحبان جو رہنمائی لینا چاہیں، میں ہر وقت ادھر موجود ہوں، کسور عباس صاحب ہیں ہمارے ٹیکنیکل جو افیسر ہیں اس شعبے کے، انتہائی قابل ہیں، ہم سے رہنمائی لیں، درست طریقے سے چلیں، ہم تیار ہیں، ہر وقت ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی عظمت صاحب، اگر کوئی آدمی آپ سے انیشلی سٹیج پر تعمیر کرنے کی، ترقیاتی کام کرنے کی NOC لینے کے بعد پلاٹ فروخت کرنے شروع کر دے تو آپ کے ادارے کی طرف سے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس میں دیکھیں جی، اس کو سیل کیا جا سکتا ہے،
اس کو گرایا جا سکتا ہے, چیزیں قبضے میں لی جا سکتی ہیں, FIR تک دی جا سکتی ہے, بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے. رحیمر خان میں جو یہ کارروائی ہو رہی ہے, بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمیں کارپوریشن کی طرف سے NOC جاری شدہ ہے لیکن ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. کیا اس کی وجہ یہی تو نہیں؟ وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ وہ جو پریلیمنری پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے, وہ ابتدائی جو اجازت نامہ ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سیل پرچیز یا ڈیولپمنٹ شروع کر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی باقی تکمیلات کر لیں. وہ سٹیج نہیں ہوتی یہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے والی, فائنل منظوری کے بعد انہوں نے کرنی ہوتی. نامہ ہوتا ہے جو پہلی میٹنگ میں ہوتا ہے, اسی کے بعد وہ کام شروع کر دیتے ہیں, جس کی قانونی اجازت نہیں دیتا. سیل کا NOC لیے بغیر جو آدمی سیل کرتا ہے, ٹاؤن میں سے پلاٹ فروخت کر دیتا ہے, وہ اس کے خریدار جس آدمی نے خرید کیا ہے, کیا اس کا بھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں, ہم گائے بگائے اشتہار دیتے ہیں, اویئرنیس بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی ایسی سوسائٹیاں جو میونسپل کارپوریشن سے اپرووڈ نہیں ہیں اس میں خرید و فروخت نہ کی جائے. ان کی رجسٹریاں بند کروانے کے لیے بھی ہم تحریر کر دیتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو. پھر یہ لوگ اسٹاموں پہ زبانی معاہدے کر کے لے لیتے ہیں, پر اس چیز کا تو پھر ہم پیرا نہیں دے سکتے. وہ آئیں, ہماری یہ عرض ہوگی عوام الناس کے لیے, ہمارا یہ میسیج ہے کہ وہ آئیں, ادھر سے تسلی کر لیں یہ جو متعلقہ ادارہ ہے اپروو کرنے والا کہ جی یہ سوسائٹی اپروو ہے, اس کے بعد ادھر سے خرید و فروخت کریں. اگر کوئی آفیشلی آپ سے کسی سوسائٹی کے متعلق یہ کنفرمیشن لینا چاہے کہ سوسائٹی منظور شدہ ہے کہ نہیں, اس کو کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ وہ اپلائی کر کے بھی پوچھ سکتا ہے, زبانی بھی پوچھ سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نقشہ جمع کروایا, موقع پہ روڈ 40 فٹ دکھا دی, نقشے میں 50 فٹ دکھا دی. موقع پہ جب انہوں نے بنانا شروع کیا سیل, اس کو 50 کو 30 کر دیا یا 40 کو 30 کر دیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ روڈ کا رقبہ تو ہم نے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا, بقیہ جو ایکسٹرا 10 فیٹ ایکسٹرا ان کا ہوتا ہے وہ ان مالک کے نام پڑا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خالی پلاٹ دکھایا, روڈ کا رقبہ ان کے نام ٹرانسفر کروایا, پیسے لیے بھاگ گئے. اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤسنگ فراڈ. اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے رول جو ہمیں کہتے ہیں کہ جو روڈز کے رقبے ہوں, جو پارک کے رقبے ہوں, جو پبلک بلڈنگ کے رقبے ہوں, جو امینٹی سائٹس ہوں, وہ اپنے نام انیشیل سٹیج پہ ہی ٹرانسفر کروا لیں. جب ہم یہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تو ان کے پاس صرف جو بچتا ہے وہ سیلیبل رقبہ بچتا ہے. وہ سیلیبل رقبے میں سے بھی 20% ہم اپنے پاس مورگیج رکھتے ہیں ایز اے گارنٹی کے طور پر. اگر اس بندے نے ڈیولپ نہ کیا تو ہم اس کو پوزیشن میں لے کے ادارہ اس کو ڈیولپ کرے گا. اب ڈیولپر کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی سارے کام تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جی فائل بھی دے دی, پہلا PPP بھی ایشو کرا دیا. جو اگلا جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ چلتے ہیں, جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے وہ نہ رقبے ٹرانسفر کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں, نہ ہی وہ مارگیج رکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو یہیں سے ہم ان کی نیت کا اندازہ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرواتے تو وہ ساری زندگی نا کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں, کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں, کبھی کوئی ڈیلے, ڈیلینگ ٹیکس کرتے کرتے وہ اپنا سیل پرچیز جو پبلک کو فراڈ کرنے کے لیے جو ان کے عزائم ہوتے ہیں وہ اس کو تکمیل کرتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے جو اب انیشیل سٹیج پہ ہی ان لوگوں کو ٹیک اپ کر رہا ہے اس ایشوز کو, کہ جو بندے انڈر پروسیس ہیں, فائل لے کے بھاگ گئے ہیں, یا جنہوں نے فائلیں جمع ہی نہیں کروائیں پہلے سٹیج پہ, ان کو دوسرے سٹیج پہ ان کو جنہوں نے فائل جمع کروائی اور ابھی تک آ ہی نہیں رہے اور انہیں ڈیلینگ ٹیکس پہ آ رہے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو اپروو کروانا چاہ رہے ہیں اور اپروو ہو بھی رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا کام سٹک کیا ہو. جو فائل آتی ہے ود ان 2-3 days ہم متعلقہ اداروں کو NOC کے لیے بھجوا دیتے ہیں, اور وہاں سے جو کلیئرنس آتی ہے ہم ان کو اپروول بھی دے رہے ہیں. اور میرے خیال سے 1-2 اپروولز ہم نے کی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اپروول نہیں کر رہے, صرف ان لوگوں کو پبلک کو فراڈ سے بچانے کے لیے ہم نے یہ ایکشن شروع کیا ہے. اور ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ 284 انفورسمنٹ انسپیکٹر کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ جا کے روک بھی سکتا ہے کام کو, اس کو سیز بھی کر سکتا ہے, اس کو سیل بھی کر سکتا ہے, اس کو ڈیمالش بھی کر سکتا ہے, اس پہ فائن بھی کر سکتا ہے. اگر فائن اور یہ اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر فردر ان کے فائن کو ریکور کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کو بھی
सीज़ कर सकता है, हॉल्ट कर सकता है, फ्रीज़ करवा सकता है, उनके प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है। तो पावर्स गवर्नमेंट में ने बहुत दी हुई हैं, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुई हमारे पास से। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का मूड है और जिस तरह के हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, हमारे इन एक्शन से हाउसिंग फ्रॉड मिनिमाइज़ हो जाएगा। जी, कॉरपोरेशन के अफसरान का कहना है हाउसिंग स्कीम की मंजूरी के मुख्तलिफ मराहल हैं। पहले मरहले में तमाम दस्तावेज़ात, मलकियत, नक्शा वगैरह के मुलाहजे के बाद एक मंजूरी दी जाती है जिसे टेक्निकल ज़बान में PPP और उर्दू ज़बान में बुनियादी दस्तावेज़ी मंजूरी कहते हैं। इसमें डेवलपर को 6 माह का वक्त दिया जाता है। इस दौरान तमाम महकमाजात से NOC तलब किए जाते हैं। तमाम महकमाजात के NOC जब MC को वसूल हो जाते हैं, इस टाउन डेवलपर को मौका पर सड़कात के निशान कायम करने की इजाज़त दी जाती है। फिर एक बाकायदा NOC जारी की जाती है। इसके बाद कुछ मराहल बाकी हैं जिनके बाद बाकायदा तौर एडवर्टाइज़ करने की भी मंजूरी दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो NOC मौका पर सड़कात के निशान कायम करने के लिए जारी की जाती है, इसे दिखाकर शहरियों को लूटा जाता है। अगर इसकी तफसील देखी जाए तो इस NOC में सिर्फ सड़कात के निशान लगाने की इजाज़त दी गई होती है, न कि फ़रोख्त करने की। जब तक महकमाना तौर पर बाकायदा फ़रोख्त करने की NOC जारी ना की जाए, तब तक डेवलपर को सेल ऑफिस बनाने की कानूनी तौर पर इजाज़त ना है। अगर कोई शख्स इस तरह से स्कीम फ़रोख्त कर रहा है तो वो गैर कानूनी है।